بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی اسلامی واقعہ میں خوش آمدید۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ۔ اسلام کے بالکل ابتدائی زمانے کی بات ہے۔ اس وقت قریش کے دیگر قبائل کی طرح بنو امیہ بھی مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے۔ جو اسلام قبول کرتا اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ اسی بنو امیہ میں عثمان نامی ایک حسین و جمیل جوان تھے جو شرم و حیا کا پیکر، بے حد رحم دل، نہایت شریف النفس اور پاکیزہ اوصاف کا مالک تھے۔ پاک دامنی، نازک مزاجی، نفاست پسندی، صلہ رحمی، ظلم سے نفرت، فیاضی اور سخاوت ان کا طرہ امتیاز تھی۔ بزرگوں کے چہیتے اور قبیلے کی آنکھ کا تارا تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دوستوں میں سے تھے۔ نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت دونوں میں مشترک تھی۔ دونوں کی دوستی مثالی تھی۔ گھنٹوں خانہ کعبہ میں بیٹھے اپنے قبیلے اور عربوں کے غلط رسم و رواج پر سوچ بچار کرتے اور بہتری کے لیے دعا کرتے۔ عثمان کئی دنوں سے حضرت ابوبکر کی غیر حاضری محسوس کر رہے تھے اور ان کی نظر نہ آنے پر تشویش میں مبتلا تھے۔ ایک دن ابوبکر کے گھر جا کر پہنچے اور شکایتی لہجے میں گویا ہوئے، بھائی ابوبکر آج کل کہاں غائب رہتے ہیں؟ ابوبکر نے سوچ میں ڈوبی گہری نگاہوں سے عثمان کی طرف دیکھا۔ خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے اور آج عثمان کے سوال نے وہ موقع فراہم کر دیا۔ بولے، بھائی عثمان، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تمہیں بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام سے واقف تو تھے، لیکن اس پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر کوئی فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ وہاں تشریف لے آئے، اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ایک اور پاک دامن، سخی اور غنی کا انتخاب کر لیا۔ یکا یک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے سرفروشان اسلام کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کے ساتھ انہی دنوں ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت رقیہ کا رشتہ مانگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کا ان سے نکاح کر دیا۔ دونوں مثالی میاں بیوی تھے اور دونوں ہی اسلام کے شیدائی اور اقامت دین کے پرجوش دائی۔ راہ حق میں تکالیف حضرت عثمان نے قبیلے اور خاندان کی شدید مخالفت کے باوجود راہ حق کے پرخار اور کٹھن راستے کو اپنے لیے پسند کیا۔ چچا حکم بن ابو العاص آپ کو رسی سے باندھ دیتا، پھر اہل خانہ شدید تشدد کا نشانہ بناتے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ ظلم و ستم اور تشدد کا ہر حربہ آزمایا گیا، لیکن آپ کے پائے استقلال میں کوئی جنبش نہیں آئی، بلکہ دین سے محبت شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ تم لوگ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منہ نہ موڑوں گا۔ ہجرت حبشہ اور مدینہ جب ظلم و تشدد تمام حدود پار کر گیا تو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مظلوم لوگوں کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ اور 5 دیگر افراد کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑا۔ کچھ عرصے بعد قریش کے اسلام لانے کی غلط اطلاع پر واپس مکہ تشریف لائے، لیکن یہاں دوران آپ
رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ کی ولادت ہوئی۔ حبشہ میں کئی سال قیام کے بعد ایک بار پھر واپس مکہ آئے، لیکن یہاں کے مخدوش حالات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب القرشی الاموی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمر تھی، لیکن مسلمان ہونے کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ رکھا گیا، چنانچہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی۔ حضرت عثمان کی نانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی حقیقی بہن تھی حلیہ مبارک۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قد درمیانہ، چہرہ سرخ و سفید تھا جس پر چیچک کے ہلکے داغ تھے، داڑھی گھنی تھی جسے حنا سے رنگ لیا کرتے، سر کے بال خوبصورت گنگریالے اور کانوں سے نیچے تک آتے تھے، جسم کی ہڈیاں چوڑی اور شانوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، پنڈلیاں بھری ہوئی تھیں، دانت خوبصورت تھے جنہیں مضبوطی کے لیے سونے کے تاروں سے باندھ رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شکل و شمائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ شرم و حیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح عثمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ کاتب وحی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریر بہت پختہ، صاف اور خوبصورت تھی، نیز انتہائی راست باز اور دیانت دار بھی تھے، سو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کاتب وحی جیسے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ آپ کا شمار قرآن کریم کے اولین حفاظ میں بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی اتنی عمدہ قرات کرتے کہ سننے والے مدہوش ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن مجید کا وہ اصل نسخہ منگوایا جو خلاف صدیقی میں حضرت زید بن ثابت اور دوسرے صحابہ نے مرتب کیا تھا۔ آپ نے اس نسخے کی بہت سی نقول کتابت کروا کر تمام شہروں میں روانہ کی۔ یوں مسلمانوں کو قرآن پاک کی ایک ہی قرأت پر جمع کرنا آپ کا بڑا کارنامہ ہے۔ ذوالنورین کا تاریخ ساز لقب رمضان 2 ہجری میں مسلمان مارکہ بدر کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چیچک نکل آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غزوہ بدر میں شرکت سے روک کر اہلیہ کی تیمارداری پر مامور فرمایا، لیکن سیدہ رقیہ جہاں بردار نہ ہو سکیں۔ جس وقت حضرت زید بن حارثہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینے پہنچے، اس وقت حضرت رقیہ کی تدفین کی جا رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا، چنانچہ آپ کا شمار اہل بدر میں ہوتا ہے۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غمگین اور اداس رہنے لگے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت رقیہ سے آپ کی محبت کا علم تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دیا۔ اس نسبت سے آپ ذوالنورین یعنی 2 نور والے کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا ایسا شخص نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگریں آئی ہوں۔ 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتیں تو ایک ایک کر کے انہیں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ سخاوت و فیاض، یہ زمانہ جاہلیت میں حضرت عثمان اور آپ کے خاندان کا شمار مکہ کے انتہائی صاحب ثروت افراد میں ہوتا تھا۔ مال و دولت کے افراد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دل بھی غنی دیا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش عسرہ میں امداد کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیجا۔ آپ نے اسی وقت 10,000 دینار لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک میں ڈال دیا۔ اس کے بعد مزید 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1,000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں ضرر نہیں پہنچائے گا۔ علاوہ ازیں مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا، اور وہ بھی ایک یہودی کی ملکیت تھا جو نہایت گراں قیمت پر پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو پانی کی بڑی تکلیف تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت لازم ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ نیز جنگ تبوک میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 650 اونٹ، 50 گھوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ کثرت سے غلاموں کو آزاد کرتے، غریب غربا کی مالی امداد کرتے۔ اسی سخاوت و فیاضی کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غنی کا لقب عطا فرمایا۔ بیت رضوان کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عمرے سے روکا تو آپ نے حضرت عمر فاروق کے مشورے پر حضرت عثمان کو سفیر کے طور پر مکہ سے روانہ کیا، کیونکہ اہل مکہ حضرت عثمان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ قصہ مختصر، کفار نے حضرت عثمان کی بات تسلیم نہ کی اور جب واپس آنے لگے تو انہیں روک لیا، جس پر ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو عثمان کا قصاص لینا فرض ہے۔ یہ فرما کر ایک درخت کے سائے میں تشریف لے گئے اور آواز دی، بایعوا علی الموت، سر دھڑ کی بازی لگانے پر بیعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی تمام صحابہ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اسی بیعت سے متعلق فرمایا، بے شک اللہ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اسی سے متعلق ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے صلح حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہیں تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر اس کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ اس میں یہ لطیف اشارہ بھی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یوں دیوانہ وار بیعت کی اطلاع قریش مکہ تک پہنچی تو وہ خوف زدہ ہو کر معاہدے پر مجبور ہو گئے۔ بیعت خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے بعد کے تیسرے روز 4 محرم الحرام 24 ہجری کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے طویل مشاورت کے بعد منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر آپ کی خلافت کا اعلان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھائی۔ اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی۔ انگشتری مبارک حضرت عثمان کے خلیفہ بننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری مہر ان کو ملی۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان ایک کنویں بیر عریس پر تشریف لے گئے جس میں وہ انگوٹھی گر گئی اور لاکھ کوشش کے باوجود نہ مل سکی۔ حضرت عثمان کو اس کا بڑا ملال تھا۔ شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک فتنے میں یہ بھی شہید ہو گئے۔ گھر کا محاصرہ اور شہادت آپ کی خلافت کے ابتدائی 6 سال نہایت پر امن
اور پرسکون تھے، لیکن پھر سازشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں یہود و نصارہ کی پشت پناہی میں منافقین اور عبداللہ بن سبا پیش تھے۔ بالآخر 35 ہجری شوال میں 1000 کے قریب کوفہ اور بصرہ کے باغی اور اسلام دشمن بیس بدل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ان دنوں صحابہ کرام کی بڑی تعداد حج کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکی تھی، جس سے باغیوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ محاصرہ 40 روز تک جاری رہا۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ سمیت دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے باغیوں کو سمجھانے اور محاصرہ ختم کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باغیوں سے جنگ کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے کسی کا خون بہایا جائے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر مدینہ میں۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر حضرت علی نے اپنے نور نظر حضرت حسن اور حضرت حسین کو آپ کے گھر کے پہرے پر مامور کر دیا۔ اسی طرح حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اپنے صاحبزادوں کو پہرے پر مقرر کیا۔ محاصرے کے آخری دنوں میں بہت سختی کر دی گئی۔ اہل مدینہ اپنے گھروں میں محصور ہو چکے تھے، جو بھی مداخلت کرتا باغی اسے شہید کر دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا پانی تک بند کر دیا گیا۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعہ آپ روزے سے تھے۔ اسی حالت میں غشی طاری ہوئی تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ موجود ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے عثمان، آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ آنکھ کھولی تو زوجہ سے فرمایا، آج ہماری شہادت کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے منتظر ہیں۔ 20 غلام آزاد کیے، نیا جامہ زیب تن کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے۔ ابھی بشارت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی خبر دی اور عثمان کی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بلاویوں نے مرکزی دروازے کو آگ لگا دی۔ پہرے دار آگ بجھانے میں مصروف تھے کہ اسی اثنا میں محمد بن ابوبکر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پچھلی جانب سے ایک انصاری عمر بن حزم کے مکان کی کھڑکی سے حضرت عثمان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو تمہاری اس حرکت کو ہرگز پسند نہ کرتے۔ یہ سن کر محمد بن ابوبکر پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کے ساتھ بے قابو ہو گئے۔ کنانہ بن بشیر نے لوہے کی باری سلاخ آپ کے سر پر ماری، جس سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ سودان بن حمران نے تلوار کا وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے اسے اپنے ہاتھ پر روکا، جس سے ان کی 3 انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں۔ اتنے میں عمر بن الحمق نے آپ کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور پے در پہ نیزے کے 9 وار کیے۔ اس پر بھی بس نہیں چلا تو اس نے تلوار کا وار کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ دنیا کی عظیم اسلامی سلطنت کے سربراہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر کے جسم اطہر سے جاری ہونے والے خون سے قرآن پاک کے اوراق تر ہو چکے تھے۔ آپ کے گھر کو لوٹ لیا گیا۔ جہنم کے سوداگر گھر سے باہر ننگی تلواریں لیے فتح کا جشن منا رہے تھے۔ ایسے میں حضرت عثمان کو جو کپڑے آپ نے زیب تن کیے ہوئے تھے، اسی میں نماز جنازہ کے بعد جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت اسلامی تاریخ کا ایک اندوہناک اور تاریخ باب ہے، جس کے بعد مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار کا آغاز ہوا اور امت پھر کبھی متحد نہ ہو سکی۔
شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 82 سال تھی، بعض کتب میں 90 سال درج ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 دن کم 12 سال خلافت کے فرائض انجام دیے۔ قاتلوں کا انجام، یزید بن حبیب سے روایت ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، ان میں سے اکثر دیوانے یعنی پاگل ہو کر جہنم رسید ہوئے۔ ناظرین، اس طرح کے مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔